اللہ وبرکاتہ الا للہ دین الخالص۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دیتے ہیں کہ خبردار دین کو اللہ کے لیے خالص رکھو۔ خالص کا مطلب ایک تو ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری بات کہ وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ بڑی ہی خطرناک ہوتی ہیں، جن میں ایک ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی حاکمیت میں شرک کرنا، اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسری بات، جس کو اللہ نے مقرر کیا یعنی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات اللہ کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی جب تک میری طرف سے وحی نہیں آتی وہ بولتا نہیں۔ اب نبی کی بات کے مقابلے میں بھی کسی اور کی بات ماننا یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں۔ یہ دو نقطے سمجھنے کے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ قطعاً معنی نہیں ہوتا کہ بڑوں کا احترام نہ کرو، بزرگوں کا احترام نہ کرو، نیک لوگوں کا احترام نہ کرو۔ احترام اور چیز ہے، ان کو پوجنا اور چیز ہے۔ اچھا، اب پوجنے کے معنوں میں بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ سورہ توبہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے پادریوں کو، ان سب کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم کب اپنے پادریوں اور مولویوں کو رب مانتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کی باتوں کو دین نہیں سمجھتے تھے؟ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے اس کو تم حلال مان لیتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم ان کو حرام مان لیتے تھے۔ کہنے لگے ہاں یہ تو ہم کرتے۔ آپ نے فرمایا یہی ان کو رب ماننا ہے۔ حلال ہے حرام کا اختیار یا جس کی بات دین ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو نبی کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، دونوں کی بات ایک ہے، ذات مختلف ہے۔ اب بزرگان دین کی عزت کرنا، احترام کرنا اپنی جگہ، جیسے ایک وکیل جج کا احترام کرتا ہے، عام بندہ بھی جج کا احترام کرتا ہے، لیکن جج کی ججمنٹ کو اس سے اوپر والی عدالت میں چیلنج کر دیتا ہے، اور یہ چیلنج کرنا جج کی توہین بھی نہیں ہوتی، نہ ہی جج محسوس کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا حق ہے، کیونکہ جج کی بات جیسے ایک سکالر کی بات ہے، ایک عالم کی بات ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں، وکیل قانون کو چیلنج نہیں کرتا۔ قانون ہے اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ علماء کی باتیں، فقہاء کی باتیں، یہ ان کی ججمنٹس ہیں جو میں بھی صحیح ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس میں ان کی انسلٹ بھی نہیں ہے۔ تو بلکہ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، آپ نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ عزت احترام یہ ایسی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا سسر ہے، اس کا وہ بہت احترام کرتی ہے، بہت عزت کرتی ہے، بہت اس کی خدمت کرتی ہے، تو سارے خوش ہوئے۔ جتنی زیادہ وہ مؤدب ہوگی، جتنی وہ زیادہ خدمت گزار ہوگی، اس کا گھر میں مقام ہوگا۔ لیکن اگر وہ خامد والا حق سسر کو دینا شروع کر دے تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، بلکہ اسے لوگ قتل کرنے پہ آ جائیں گے۔ بعین ہی بزرگان دین، انبیاء کرام، اولیاء کرام کی عزت، احترام یہ ٹھیک ہے،
لیکن اگر ہم حد کراس کریں گے کہ اللہ والا اختیار، اللہ والی صفات ان میں سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر کام گڑبڑ ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اب بزرگان دین کی صفات کیا ہے؟ جو شریعت محمدی کا پابند ہو بس۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس بندے کی دعا ہر وقت قبول ہو، کہتے ہیں اس میں شیطانی اثر ہے۔ کہتے کیوں؟ کہتے اللہ کے رسول نے کئی دعائیں مانگی قبول ہوئی، کئی نہیں مانگی نہیں قبول ہوئی۔ کیا یہ جو عالم یا بندہ اللہ کے رسول سے بھی آگے نکل گیا ہے؟ تو اس لیے بزرگان دین کی تعریف یہ ہے کہ جو شریعت محمدی کے پابند ہوں۔ اب دجال قیامت کے قریب آئے گا، وہ بہت کچھ کر کے دکھائے گا۔ ہمارے ہاں بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جو کرامات کر کے دکھائے۔ کرامات کبھی کبھی ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اب دجال کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ایک بندہ کہے گا کہ میرا باپ مر گیا ہے، اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ لوگوں کے سامنے ایک بندے کے 2 ٹکڑے کرے گے، اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لوگوں کے سامنے بارش نہیں ہوگی، وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بکری اس کے پاس لائی جائے گی جو دودھ نہیں دیتی ہوگی، اس کو ہاتھ لگائے گا، وہ بہت دودھ دینا شروع کر دے گی۔ کیا وہ ولی اللہ ہوگا؟ تو یہ بالکل نہیں۔ تو ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہوا میں اڑ کے بھی تمہیں دکھا دے، اگر شریعت کا پابند نہیں، سنت رسول کا تارک ہے، تو وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بزرگان دین کی تعریف یہ ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں، آپ کا طریقہ آپ کو بتائیں، اپنی طرف سے باتیں نہ گھڑ کر کے بتائیں۔ تو یہ دین ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ شرک اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، خواہ نبی کی بیوی ہو، خواہ نبی کا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں، خواہ نبی کا باپ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، خواہ نبی کا بیٹا ہو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک رسالت پہ ایمان نہ لائے اور اللہ پہ اس کا ایمان صحیح نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں گی کہ اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے۔ لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ یہ جو ظالم دین کے رستے میں تیرے نیک بندوں کے سامنے، اللہ جو مسلمانوں کے سامنے ان کو نجائز تنگ کرتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہ ہم ان سب کے مقابلے میں تجھے خلق کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہم اغفرہم بما شئت، اللہم اغفرہم بما شئت، اللہ تو جیسے چاہتا ہے ان سے نمٹ لے، اللہ ہمارے لیے تو ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، تنگیاں پیدا نہ فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ ہماری فریاد نصیب فرما، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔